الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وما ابرئ نفسی، اور میں اپنے نفس کو بری نہیں بتلاتا، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو بری ہی بات بتلاتا ہے، الا ما رحم ربی، بجز اس صورت کے کہ جس پر میرا رب رحم کرے، ان ربی غفور الرحیم، بلا شبہ میرا رب بڑی مغفرت والا بڑی رحمت والا ہے۔ وقال الملک ائتونی بہ، اور بادشاہ نے کہا کہ یوسف کو میرے پاس لاؤ، استخلصہ لنفسی، میں ان کو خاص اپنے لیے رکھوں گا۔ فلما کلمہ، جب بادشاہ نے ان سے باتیں کی، قال انک الیوم لدینا مکین امین، تو بادشاہ نے کہا کہ تو ہمارے نزدیک آج بڑا معزر اور معتبر ہوا۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ملک کی خزانوں پر مجھ کو مامور کر دو، انی حفیظ علیم، میں حفاظت بھی رکھوں گا اور میں خوب واقف بھی ہوں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے ایسے طور پر یوسف کو ملک میں با اختیار بنا دیا، يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، کہ اس میں جہاں چاہیں رہیں سہیں، نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ، ہم جس پر چاہیں اپنی عنایت متوجہ کر دیں، وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور آخرت کا اجر کہیں زیادہ بڑھ کر ہے، لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ ہوئے تقوی والے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے جب جیل سے نکلنے سے پہلے یہ کہا کہ تم وضاحت کر لو کہ کس نے گناہ کی بات کی تھی، تو عورتوں کی طرف سے کھل کر یہ بات سامنے آئی کہ سارا مکر انہی کا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس وقت کچھ الفاظ کہے اپنی عاجزی کے طور پر، تاکہ عجب کا شائبہ نہ ہو، تکبر کا شائبہ نہ ہو۔ فرمایا میں بھی اپنے نفس سے بری نہیں ہوں، نفس تو بری بات کی ہی تلقین کرتا ہے، الا ما رحم ربی، یہ ہوتا ہے کہ صفت کو اپنی طرف منسوب کرنے کی بجائے اللہ رب العزت کی طرف منسوب کیا جائے۔ مقصد یہ تھا کہ گناہ سے میں بچا نہیں، مجھے میرے رب نے بچایا ہے۔ اگر وہ رب کی رحمت ساتھ نہ دیتی تو میں بھی نہ بچ پاتا، چونکہ فطری طور پر تو نفس نافرمانی پہ ڈٹا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہوتی ہے، مہربانی ہوتی ہے۔ انسان گناہ کرنا بھی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ موقع ہی نہیں دیتے۔ چنانچہ کتنے لوگ ہیں جو گناہ کی پلاننگ کرتے ہیں
موقع نہیں ملتا، تو اپنی طرف سے وہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ میرا داؤ نہیں لگ رہا، اور حقیقت میں اللہ اس پر مہربان ہو رہے ہوتے ہیں کہ اسے موقع ہی نہیں دیتے۔ جو بندہ گناہ کا ارادہ کرے اور فوراً گناہ سرزد ہو جائے، ڈرنے کی بات اس کے لیے ہے کہ اس کے اوپر حفاظت اٹھا لی گئی ہے۔ جو کرنا چاہے اور کر نہ سکے اس پر تو اللہ کی خاص رحمت، اس لیے کہ اگر اللہ رب العزت کی رحمت نہ ہو تو ہم تو کبھی بھی گناہ سے نہیں بچ سکتے۔ اگر کبھی بچتے ہیں تو ہمارا کمال نہیں، یہ کمال والے کا کمال ہے۔ یہ شان اللہ رب العزت کی ہے جو ہمیں نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے بچاتا ہے۔ ہمارے مشائخ نے کہا کہ چونکہ نفس انسان کا جسم وہ 4 عناصر سے بنا، آگ، پانی، ہوا اور مٹی۔ آگ کے اندر تکبر ہے، بلندی ہے، غضب ہے، تو جس بندے کے اندر آگ کا عنصر زیادہ ایکٹیو ہو جائے اس میں عجب اور تکبر آتا ہے، اور جس بندے کے اندر پانی کا عنصر غالب ہو جائے تو اس کے اندر بخل آ جاتا ہے۔ چونکہ پانی جو ہے نا، اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک جگہ ٹھہرتا نہیں ہے، آگے سے آگے گھستا چلا جاتا ہے، زمین کے ایک ایک ذرے کے اندر چلا جاتا ہے، سیلانیت ہے اس کے اندر، اور یہی سیلانی طبیعت اس بندے کی ہوتی ہے۔ پھر مٹی جو ہے اس کے اندر پستی ہے، تو جس بندے کے اندر وہ عنصر ایکٹیو ہو جاتا ہے تو اس کے اندر بعض چیزیں کمینگی والی آ جاتی ہیں، اب اس کا بھی درست کرنا ضروری۔ اور ہوا کا عنصر اگر غالب ہو جائے تو انسان کے اندر لہو و لعب آ جاتا ہے، چونکہ ہوا ایسی چیز ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ تو ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ بندے کو علاج کروانا پڑتا ہے جس سے کہ یہ تمام اجزاء اعتدال میں آ جائیں۔ جسم کے اندر اگر وٹامن کی کمی ہو جائے تو انسان کے لیے نقصان دہ، کسی چیز کی زیادتی ہو جائے تو نقصان دہ۔ تو جیسے جسمانی کیمیکل کم زیادہ ہونے سے جسم کا نقصان، اسی طرح ان چیزوں کے کم زیادہ ہونے سے روحانیت کا نقصان۔ چنانچہ انسان کا نفس ابتدا میں جس حالت میں ہوتا ہے وہ گناہ کر کے خوش ہوتا ہے، گناہ کے مزے لیتا ہے، خوشی مناتا ہے، اور لوگوں کو خوش ہو کے سناتا ہے میں نے ایسے کیا، میں نے ایسے کیا۔ تو یہ کیفیت اگر قلب کی ہو کہ گناہ سے راحت محسوس کرے تو اس کو نفس امارہ کہتے ہیں، یہ نافرمان نفس ہے انسان کا۔ اور کئی مرتبہ انسان غلبہ شہوت اور غلبہ حال کی وجہ سے گناہ تو کر لیتا ہے، بعد میں پچھتاتا ہے تو ندامت محسوس کرتا ہے، اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ تو اگر راحت محسوس کرے تو نفس امارہ، ندامت محسوس کرے تو نفس لوامہ، اور اگر بلائی سے یا گناہ سے دل کے اندر ایک نفرت ہو، اچھا نہ لگے، یہ نفس مطمئن ہے۔ مثال کے طور پہ کچھ لوگوں کو نیکی کی زندگی گزارتے گزارتے ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ ان کے قریب اگر کوئی میوزک بجا دے تو بہت طبیعت گھبراتی ہے ان کی۔ اب ایسے بھی لوگ ہیں جو اس موسیقی سے خوشیاں مناتے ہیں اور اس کو معاذ اللہ اپنے روح کی غذا بتاتے ہیں، اور یہ جن کی فطرت سلیم ہو گئی، جن کی طبیعت شریعت کے تحت آ گئی، اب ان کے سامنے اگر موسیقی بجے تو طبیعت گھبراتی ہے، کیا مصیبت ہے، کیا شور ہے یہ۔
مسجد میں بھی اگر سیل فون کی ٹون سن لیں تو ان کی طبیعت اکتاتی ہے، یہ کیا چیز ہے؟ تو طبیعت کے اندر ایسی کیفیت کا ہو جانا کہ کوئی بھی خلاف شرع چیز طبیعت پر ناگوار ہو جائے، طبیعت شریعت کے مطابق ڈھل جائے، جن چیزوں کو شریعت نے پسند کیا طبیعت بھی پسند کرے، جن کو شریعت نے ناپسند کیا طبیعت بھی ناپسند کرے، تو ایسے شخص کے نفس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ اور یہ نفس ہے جو اللہ رب العزت کو محبوب ہے۔ قیامت کے دن اسی کو کہا جائے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اب جب تک محنت نہ کی جائے تو نفس سنورتا نہیں ہے، اس کا تعلق عمر سے نہیں ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ اس عاجز کے پاس ایک گاؤں کے نمبردار آئے، یہاں سے کوئی 20-25 میل دور گاؤں ہے۔ وہ نیک انسان تھے، با ریش، تہجد پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، سخاوت ان کے دل میں تھی، علاقے کے لوگ ان کے اچھے اخلاق سے ان پر جان فدا کرتے تھے، اور عمر بھی زیادہ ہو گئی تھی، حتیٰ کہ ان کی بھویں بھی سفید ہو گئی، یعنی 80s میں کہیں پہنچ گئے ہوں گے۔ تو ایک مرتبہ وہ تشریف لائے، مہمان خانے میں ملے، اور ان کے آنسو تھمتے ہی نہیں تھے، رو رہے تھے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ میں کیا بتاؤں، علاقے میں میری نیکوکاری کی شہرت ہے، لوگ مجھے اچھا انسان سمجھتے ہیں، میں کوشش تو کرتا ہوں اپنی طرف سے اچھائی کی، عمر میری یہ ہو گئی، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اس وقت بھی میری نظر پاک نہیں ہے، میں گھر سے باہر نکلتا ہوں، جس عورت پہ نظر پڑتی ہے میرے دل میں ہوس آتی ہے۔ اب بتائیں کہ 80 سال کی عمر ہو گئی، مولانا روم نے تو 40 سال کی بات کی تھی نا، کہ 40 سال عمر عزیزش گزشت، یہاں تو 80 سال کی بھی بات آج یہی ہے کہ 80 سال کی عمر ہو گئی اور نفس کا معاملہ بچے سے آگے نہیں بڑھا۔ بچہ جو چیز دیکھتا ہے وہی مانگتا ہے، انسان کا نفس بھی وہی، جس پہ نظر پڑے اسی کی طلب دل میں آ جاتی ہے۔ تو محنت اگر کریں تو نفس سنورتا ہے، اس کو چھوڑ دیں تو یہ اسی حال میں انسان کو قبر میں لے کے جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ سنیے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ایک شخص کے بارے میں اپنی رائے بتاؤ کہ انسان اس کا بڑا خیال رکھے، اس کو کھلائے، اس کو پلائے، اس کو اچھے کپڑے دے، اس کی راحت کا سامان کرے، اور وہ صاحب جو ہیں وہ اس بندے کو ہر موقع پہ نقصان دے اور ذلیل کرے، تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے؟ صحابہ نے کہا وہ تو بہت ہی برا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی حال تمہارے نفس کا ہے، تم اسے کھلاتے بھی ہو، پلاتے بھی ہو، اچھے کپڑے بھی پہناتے ہو، اور یہی نفس تمہارا تمہیں اللہ رب العزت کے سامنے ذلیل کرنے پر تلا ہوا ہے۔ ہم نفس کو پالنے میں لگے ہوتے ہیں، نفس ہمیں جہنم میں دھکا دینے کے لیے لگا ہوتا ہے۔ اسی لیے باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا، پوچھا اللہ میں آپ تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ فرمایا عد نفسک فإنها انتصبت بمعاداتی، اپنے نفس کو اپنا دشمن بنا، یہ تجھے میری نافرمانی کے اوپر ابھارتا ہے۔ اس لیے باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی میں فرماتے تھے جنت 2 قدم ہے۔ تو لوگ بڑے حیران ہوتے کہ حضرت آپ کیا کہتے ہیں، جنت 2 قدم ہے؟ فرماتے ہاں، تم اپنا پہلا قدم اپنے نفس پر رکھ لو، تمہارا دوسرا قدم جنت میں پہنچے گا۔ ایک بزرگ تھے، ان کو جب ان کا خادم بتاتا کہ حضرت
فلاں بندے نے آپ کے بارے میں حاسد نے یہ لفظ کہہ دیے، یہ کہہ دیے، وہ کہتے بھائی ایک میرا دشمن ہے، میں پہلے اس سے نمٹ لوں، پھر اس کے بعد اس کی بھی خبر لوں گا۔ پھر وہ آ کے بتاتا تو یہی جواب دیتے۔ وہ کہنے لگا حضرت یہ کون آپ کا دشمن ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے نمٹ لوں تو بعد میں ان کی باری آئے گی؟ مان لگے وہ میرا نفس ہے جو میرے اپنے من میں موجود۔ اصل دشمن میرا وہ ہے، میں اس سے پہلے نمٹ لوں، اگر میں اس سے کامیاب ہو گیا پھر مجھے باقیوں کی پرواہ نہیں ہے۔ ہم الزام ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا۔ اگر ہم غور کریں، ہمارا سب سے بڑا دشمن ہمارا اپنا نفس ہے۔ یہی خبیث ہمیں دنیا میں ذلیل بھی کرتا ہے، اللہ سے بھی دور کرتا ہے، اور ہمیں شیطان کا پیروکار بنا دیتا ہے۔ اس لیے اس پر محنت کرنا، اس کا نام ہے تزکیہ النفس، نفس کا ستھرا ہو جانا۔ اور جو شخص محنت کر کے اس کو نفس مطمئنہ بنا لیتا ہے وہ اللہ کے اولیاء میں شامل ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے دعائیں بھی سکھائیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان دعاؤں کو یاد کریں اور ان کو مانگا بھی کریں۔ فرمایا اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا نعوذ باللہ من شرور انفسنا۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ ایک جگہ فرمایا اللہم اجعل فی نفسی نورا۔ تو ہم ان دعاؤں کو اپنی نمازوں کے بعد مانگنے کا ایک عمل زندگی کے لیے طے کر دیں، تاکہ اللہ رب العزت کی مدد مانگیں، وہ ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دے۔ آگے الا ما رحم ربی، گناہوں سے بچ وہی سکتا ہے جس پر اللہ کا رحم ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت مانگتے رہیں کہ اللہ میں گناہ کا ارادہ بھی کروں تو بھی تم میرے قدم گناہ کی طرف نہ بڑھنے دینا، بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو واپس کر دینا، گناہ کے راستے میرے لیے بند کر دینا، غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا، میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا۔ کہ اللہ تعالی ہمیں گناہ کے موقع سے ہی محفوظ فرمائے۔ جب یوسف علیہ السلام کی بادشاہ سے بات ہوئی تو یوسف علیہ السلام نے اسے خواب کی تفصیل سمجھائی کہ اس طرح 7 سال بڑے اچھے ہوں گے، تم اس میں اچھی گندم کاشت کرنا اور پھر ان کو محفوظ رکھنا، اور جب باقی سال قحط کے ہوں گے ان میں ان کو احتیاط سے خرچ کرنا۔ بادشاہ کی عمر بھی کافی ہو گئی تھی، اس نے کہا کہ مجھے اس کے لیے ایک نوجوان خون کی ضرورت ہے۔ تو یوسف علیہ السلام سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے جس نے میری عزت کے معاملے میں امانت کا ثبوت دیا، وہ میرے خزانوں کے بارے میں بھی امانت کا ثبوت دے گا۔ چنانچہ وہ یوسف علیہ السلام کے علم سے اور ان کی امانت سے بہت متاثر ہوا، اور خزانوں کی نگرانی کرنے کے لیے یہی 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ فائنینس ڈپارٹمنٹ اچھا چلانے کے لیے بندہ علم بھی رکھتا ہو اور امین بھی ہو، وہ بہت اچھا فائنینس مینیجر بنتا ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے ان کو خزانوں کا والی بنا دیا اور کہا کہ جیسے چاہیں آپ اس کے انتظامات کریں۔ وہ یوسف علیہ السلام جو مصر کے بازار میں بک رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، آج اللہ نے خزانوں کی کنجیاں ان کے ہاتھوں میں دے دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اس طرح یوسف علیہ السلام کو زمین کے اندر با اختیار بنا دیا۔ چنانچہ جو یہودیوں کا سوال تھا کہ اولاد ابراہیم فلسطین سے مصر میں آ کر کیسے آباد ہوئی، تو اس کا یہاں جواب مکمل مل گیا کہ یہ وجہ بنی کہ پہلے ایک بچہ آیا، اس پر امتحان ہوا، پھر اللہ نے اس بچے کو ملک کا والی بنا دیا، اور پھر باقی اولاد بھی یہاں آ گئی۔ تو اس طرح ابراہیم علیہ السلام کی اولاد وہ فلسطین سے مصر کے اندر شام سے مصر کے اندر منتقل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، یہ تو دنیا کا تھا بدلہ، جو تقوی والے ہوتے ہیں وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کو تو پھر ہم آخرت کا اجر اس سے کہیں بڑھ کر عطا فرماتے ہیں، بہت بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اب یہاں یوسف علیہ السلام خزانوں کے والی بن گئے، ان کے اندر صبر کی 3 خوبیاں موجود تھیں۔ ایک کو کہتے ہیں الصبر علی طاعت اللہ، دوسرا ہے الصبر عن معصیت اللہ، اور تیسرا ہے الصبر علی اقدار اللہ المؤلمہ، یعنی جو مقدر میں انسان کے اوپر مصیبتیں آنی ہوتی ہیں ان کے اوپر صبر کرنا۔ تو ان کے اندر صبر کی یہ تینوں صفتیں تھیں، چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کو خزانوں کی چابیاں دے دیں۔ پھر انہوں نے وہیں رہنا پسند کیا، واپس آنا پسند نہیں کیا کہ چلو جی اب تو مجھے خزانے مل گئے، اب میں اپنے وطن واپس جاتا ہوں، نہیں، انہوں نے اسی جگہ کو وطن بنا لیا۔ بالکل اسی طرح مومن کا حال ہوگا کہ مومن بھی تو دنیا کی قید سے نجات پائے گا نا۔ الدنیا سجن المؤمن، یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور موت کے وقت مومن کی قید خانے سے نجات ہوتی ہے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے نکالا اور خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی، جو مومن دنیا میں شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارے گا، موت کے وقت اللہ اس کو دنیا کے قید خانے سے نکالیں گے اور اس کے بعد جنت کی نعیمم و ملکن کبیرہ عطا فرما دیں گے، اس کو بھی وہاں خزانے کی کنجیاں مل جائیں گی۔ جیسے عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو قید سے نکال کے تخت پہ بٹھا دیا تھا، اللہ تعالیٰ بھی مومن کو دنیا کی قید سے نکال کے جنت کے اندر تخت کے اوپر بٹھا دیں گے۔ چنانچہ جنتیں بھی ایسی ہوں گی، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دماغ میں اس کا خیال گزرا۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آخرت کے 4 باغ ہوں گے، فردوس، ماوا، نعیم اور عدن، اور 4 ہی مکان ہوں گے، دار الخلد، دار السلام، دار المقامہ، دار الحیوان، اور ہر مومن کو 4 مشروب دیے جائیں گے، دودھ، پانی، شہد اور شراب طہور، اور 4 طرح کے انعام ملیں گے۔ توجہ کیجئے گا، کون سا؟ ایک اللہ تعالی کی عطا، جنتی جنت میں ہوں گے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب عید کا دن آئے گا تو ان کو فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفے لا کے دیا کریں گے، بند ڈبے ہوں گے، یہ جنت کی TCS ہے، ماشاء اللہ۔ ہر جنتی کو جنت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ کا ایک ڈبہ ملے گا، جیسے گفٹ پیک دنیا میں ملتا ہے، ہو بہو اسی طرح جنت میں جنت کا گفٹ پیک ملے گا۔
مومن کو کتنی خوشی ہوگی. آج خاوند بیوی کو کوئی گفٹ پیک لا کر دے، ڈائمنڈ کی رنگ لا کر دے تو خوشی سے پھول ہی نہیں سماتی. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اپنے کس بندے کو کیا گفٹ میں بھیجیں گے. سبحان اللہ. تو ایک تو اللہ کی عطا ملے گی، پھر ایک جنت ملی رہنے کی جگہ، تیسرا اللہ تعالیٰ کی لقاء ملے گی، اللہ سے ملاقات ہوگی، اور چوتھا اللہ کی رضا ملے گی. تو یہ 4 نعمتیں جنتیوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں عطا فرمائیں گے. یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا اجعلنی علی خزائن الارض، کہ مجھے خزانوں کا نگران بنا دیجئے. تو کیا خود عہدہ مانگنا جائز ہے؟ حدیث پاک میں فرمایا کہ اگر کوئی انسان خود عہدہ مانگے تو عہدہ مت دو، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ برکت کو نکال لیتے ہیں. جو بندہ خود عہدہ طلب کرے تو اللہ تعالیٰ برکت اٹھا لیتے ہیں اس میں سے، اور اس کے بوجھ کو اسی کے سر پہ ڈال دیتے ہیں. اچھا تو نے مانگا، اب اس کو نبھا. بن مانگے اگر ملے تو اس میں برکت ہوتی ہے. چنانچہ آپ دیکھیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ لوگوں کو عامل بناتے تھے، وہ معذرت کرتے تھے. خود صدیق رضی اللہ عنہ نے جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ اپنے بعد متعین فرمایا تو انہوں نے بھی معذرت کی. تو